الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ادب و احترام کے ساتھ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے درس کا موضوع حسن ظن ہے، جو ایک ایسا وصف ہے جو معاشرتی ہم آہنگی اور دلوں کو جوڑنے کا باعث بنتا ہے۔ مومن کی زندگی میں حسن ظن کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ نیکی جو ہے یہ نہ صرف انسان کے دل کو پاکیزہ بناتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے معاملے کو بڑا ہی عجیب بنایا ہے۔ صرف نماز، روزہ، حج ہی عبادت نہیں، بلکہ مومن کی زندگی کا ہر شعبہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ انسانی زندگی سے اور بالخصوص معاشرتی اصلاح کے لحاظ سے مومن کا قول اور فعل بھی عبادت بن جاتا ہے۔ مثلا کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، کسی بھوکے کو روٹی کھلا دینا وغیرہ، اس کی بے شمار مثالیں بن سکتی ہیں۔ انہی چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں سے ایک نیکی جو ہے وہ حسن ظن ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جس پر ہر انسان کو نہ بدنی مشقت اٹھانا پڑتی ہے اور نہ ہی مالی قربانی دینی پڑتی ہے، صرف اور صرف اپنی سوچ اور فکر کو مثبت سمت کی طرف گامزن کرنا ہوتا ہے، اور ایسا کرنے والا شخص بغیر کوئی مشقت اٹھائے بارگاہ الہی سے اجر و ثواب سمیٹنے لگ جاتا ہے۔ تو آئیے سنتی ہیں اچھے اور برے گمان کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گمان سے بچتے رہو، کیونکہ گمان بدظنی سب سے چھوٹی بات ہے، سب سے جھوٹی بات ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی برائی کی تلاش میں نہ لگے رہو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ حدیث مبارکہ میں برے گمان سے بچنے اور اچھا گمان رکھنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ اور حسن ظن کی کیا معنی ہے، کسے کہتے ہیں یہ حسن ظن، اور حسن ظن کب تک رکھنا چاہیے، آئیے اس متعلق سنتے ہیں۔ لفظ ظن جو ہے نا یہ عربی زبان سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہے، اس کی میننگز گمان کرنا، فرض کرنا، فکر خیال کرنے یا اندازہ لگانے کے ہوتے ہیں۔ کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ حسن ظن کہلاتا ہے، اور حسن ظن کبھی تو واجب ہوتا ہے، جیسے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے، اور کبھی مستحب ہوتا ہے، جیسے کسی نیک مومن کے ساتھ نیک گمان کرنا یہ مستحب ہے۔ ظن یعنی گمان جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حسن ظن یعنی اچھا گمان، اور دوسرا ہوتا ہے سوء ظن یعنی برا گمان۔ اب فرض کریں آپ دو آدمی کسی پارک میں بیٹھے محض گفتگو کر رہے ہیں، اور اپنی کسی پریشانی کو مل کر حل کرنے پر ایک دوسرے سے مشورہ اور مدد لے رہے ہیں۔ پاس سے گزرنے والا شخص ان کے بارے میں اچھا سوچتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے ناطے یقیناً کوئی اچھی بات ہی کر رہے ہوں گے، اس طرح اس نے بغیر کوئی مشقت اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر حاصل کر لیا۔ اور اگر گزرنے والا شخص یہ گمان کر لے، وہ یہ سوچ لے کہ یہ دونوں چور ہیں اور چوری کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس بات کو آگے پھیلا دیتا ہے، اگرچہ اسے اس سے کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہوگا،
لیکن بدگمانی کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں بدگمانی کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے. اب کہاں تک جو ہے یہ حسن ظن قائم کیا جائے؟ اس کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو، کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو اس کو حد لگانا یعنی شرعی سزا دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے اس نے شراب کا گھونٹ بھرا ہو پھر اسے پھینک دیا ہو، پیا نہ ہو، اسے زبردستی پینے پر مجبور کیا گیا ہو، ممکن ہے. چونکہ یہاں یقینی طور پر احتمال پایا جا رہا ہے تو لہٰذا جب تک وہ خود اقرار جرم نہ کرے، وہ شخص خود یہ اس بات کا اقرار نہ کر لے کہ ہاں میں نے شراب پی ہے، یا گواہوں سے ثابت نہ ہو جائے کہ فلاں شخص نے شراب پی ہے، گواہوں سے ثابت نہ ہو جائے، تو اس وقت تک دل کے ساتھ تصدیق کرنا اور اس کے سبب مسلمان کے ساتھ برا گمان رکھنا یہ جائز نہیں ہے. حسن زن نہ رکھنے کا مطلب ہے بدگمانی کرنا. حسن زن یعنی اچھا گمان نہ رکھنے کا مطلب تو یہی ہے کہ بدگمانی کرنا. اسلام میں بدگمانی یہ حرام ہے اور اچھا گمان رکھنا یہ عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں قائم کیا تمہیں ہلاک کر گیا، سو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے. سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم. اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن ظن رکھنا حسن عبادت میں سے ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرتے ہوئے یہ فرماتے سنا، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کتنا معظم ہے، تیری حرمت کتنی زیادہ ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک ایک مومن اس کے مال، اس کے خون، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. اب گمان کرنا جو یہ بھی دو معاملات میں ہوتا ہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گمان کرنا، دوسرا بندوں کے ساتھ گمان کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ گمان مجھ سے رکھے اور میں اس کے ساتھ ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. اللہ کے بارے میں حسن ظن ایمان باللہ کی بنیاد ہے. بندہ اپنے رب کے ساتھ جیسا ظن و گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا. اگر بندہ اپنے رب سے خیر، بھلائی، مغفرت، قبول، توبہ اور بلندی درجات کے متعلق ظن رکھتا ہے تو ایسا ہی ہوگا، اور اگر اس کے برعکس اس کے الٹ ظن رکھتا ہے، گمان رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا رب اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے حسن ظن رکھنا چاہیے. حسن ظن کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ نیک اعمال کیے جائیں اور ان کی قبولیت کی امید رکھی جائے، گناہوں سے توبہ کی جائے اور بخشش کی امید رکھی جائے. گناہوں کے راستے پر بھاگتے چلے جانا اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا یہ تو نادانی ہے نا. اور اس حدیث مبارکہ میں عمل کی تلقین ہے، کیونکہ عمل کے بغیر اچھے کی امید نہیں رکھی جا سکتی. لہٰذا اچھے عمل کرنے والا ہی اللہ سے اچھی امید رکھ سکتا ہے، برے عمل کرنے والا بری امید ہی رکھ سکتا ہے.
تو جس قدر اچھے اعمال زیادہ ہوں گے نا ہمارے، اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہمارا بڑھتا ہی چلا جائے گا. اور بندوں کے ساتھ حسن ظن یہ مستحب ہے، اور بدگمانی کرنا یہ تو حرام ہے. بندوں کے ساتھ حسن ظن معیار مومن کو کا جو ہے وہ ایک پہلو جنت میں جانے کا ایک سبب، بے شمار گناہوں کے دروازے کھولنے سے بچاتا ہے. بندوں سے حسن ظن محبت کو فروغ دینے کا ایک سبب ہے، اور حسن ظن دلی کینہ، حسد، بغض، دشمنی، بدلہ لینے کی چاہت، غیبت، نفرت کو ختم کرتا ہے. بدگمانی ایک ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. بدگمانی سے احترام مسلم ختم ہو جاتا ہے. بدگمانی حسن ظن کی دشمنی ہے. بدگمانی جو ہے یہ بدترین جھوٹ، بدگمانی سے دلی کینہ، بغض، غیبت اور حسد، دل میں مسلمانوں کی نفرت، ناجائز دشمنی، بدلہ لینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. بدگمانی عفو و درگزر کی سعادت سے محروم کر دیتی ہے. جس نے اپنے مسلمان بھائی سے یا مسلمان بہن سے برا گمان رکھا، اس نے اپنے رب سے برا گمان رکھا. بدگمانی سے سکون قلب رفع یعنی ختم ہو جاتا ہے. بدگمانی کرنے سے آپس میں نفرت بڑھتی ہے اور محبت تو ختم ہو جاتی ہے. بدگمانی کرنے میں مسلمانوں کی عزت کی پامالی بھی ہے. اب حسن ظن جو ہے یہ ہم پیدا کیسے کریں گے خود میں؟ اچھا گمان کیسے پیدا کریں؟ تو مسلمان بھائی اور بہنوں کی خوبیوں پر نظر رکھیے. ہم آپس میں جو بہنیں ہیں ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھیں. دل کو وسوسوں سے پاک کیجیے. وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے بارے میں حسن ظن کرے، بلکہ اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اس کے دل میں اس کے بھائی کے متعلق یا اس کی بہن کے متعلق گندے خیالات اور وسوسے پیدا کر کے اسے بدگمانی میں مبتلا کر دوں، جس کے سبب یہ دیگر باطنی بیماریوں میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دے. جب بھی کسی مسلمان کی بدگمانی کا وسوسہ پیدا ہو تو ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے. یہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کا وسوسہ پیدا ہو تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ تجسس سے بچائیے. تجسس یعنی مسلمانوں کی ٹوہ میں لگے رہنا، یہ بہت بری عادت ہے. آج کل بہت عورتوں میں یہ زیادہ پایا جاتا ہے. دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہنا بھی یہ بدگمانی کی طرف لے جانے والی ایک سیڑھی ہے. اور ایسی صحبت سے بچیے کہ گفتگو کرتے ہوئے تیسرے شخص کے بارے میں کلام ہی نہ کیا جائے، یا کیا بھی جائے تو اچھا کلام کیا جائے. ہم بیٹھی ہوتی ہیں عورتیں اور جو ہے وہ تیسرے کے بارے میں ہی غیبت شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی صحبتوں سے بچیں. آپ اچھوں کی صحبت اختیار کیجیے، آپ خود اچھا بن جائیں گی. اور بدگمانی سے بچتے ہوئے حسن ظن کے مواقع تلاش کیجیے. آپ کی دعوت میں نہ پہنچنے والے نے ملاقات ہونے پر اپنا کوئی عذر پیش کیا، کوئی پرابلم تھی اس کو وہ پیش کیا آپ کے سامنے کہ میں فلاں سبب سے جو ہے وہ آپ کی دعوت میں شامل نہیں ہو سکی، تو حسن ظن سے کام لیتے ہوئے اس کے عذر کو قبول کر لیجئے. آپ نے اپنی اولاد کو کوئی کام بولا وہ نہ کر سکی تو حسن ظن سے کام لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن سے نکل گیا ہو. کسی کو فون کیا اور وہ نہ اٹھائے تو حسن ظن کام کر لیجئے. اچھا گمان رکھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے وہ کہیں مصروف ہو. لیکن ہم نے تو الٹا سوچنا ہوتا ہے نا ہمیشہ. فون نہیں اٹھایا تو بھائی جان بوجھ کے اس نے فون نہیں اٹھایا، آن لائن ہے اس نے فون نہیں اٹھایا، جان بوجھ کے نہیں اٹھایا. مطلب ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو، وہ نماز ادا کر رہی ہو، وہ کہیں پر بھی مصروف ہو سکتی ہیں. تو ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. اسی طرح آپ کے میسج کا جواب کسی نے نہیں دیا تو یوں آپ اچھا گمان کیجئے کہ ہو سکتا ہے ابھی تک انہوں نے میسج پڑھا ہی نہ ہو، یا پڑھنے کے بعد ان کے ذہن سے نکل گیا ہو. پڑھ لیا تو ذہن سے نکل گیا ہو، یا اس نے اس وقت مصروف ہو بعد میں جواب دینے کا سوچ لیا ہو. آپ نگران ہیں، ماتحت نہیں آیا یا لیٹ ہو گیا تو حسن ظن سے کام لیجئے کہ بس لیٹ ہو گئی ہوگی، یا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ناساز ہو. الغرض والدین، اولاد، بھائی بہن، زوج زوجہ، ساس بہو، سسر داماد، نند بھاوج، بلکہ تمام اہل خانہ، خاندان اور استاد شاگرد، سیٹ نوکر،
تاجر، گاہک، افسر، مزدور، حاکم، محکوم، یہ تمام لوگ اپنے اپنے مختلف معاملات میں اچھے گمان قائم کرنے کی ترکیب بنا سکتے ہیں، اور واضح رہے کہ بدگمانی کے مواقع تو بہت ہوتے ہیں کیونکہ ان میں شیطان کی معاونت ہوتی ہے، لیکن عموماً حسن زن کے مواقع بہت کم نظر آتے ہیں۔ حالانکہ بندہ تھوڑا سا غور کرے تو وہ تمام مواقع جہاں شیطان ہم سے بدگمانی کرواتا ہے حسن زن سے کام لیا جا سکتا ہے، بس کوشش کرنا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حسن زن کی دعا کیجیے۔ حسن زن اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ حسن زن کے سبب رحمت الہی کی طرف جو ہے بندہ متوجہ ہو جاتا ہے، لہٰذا بارگاہ الہی میں حسن زن کی دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالی میری سوچ کو پاکیزہ فرما کر مجھے حسن زن کی دولت عطا فرمائے، بدگمانی کو مجھ سے دور فرمائے، آمین۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم حسن زن کو قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن زن اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارے دلوں کو بغض و کینہ سے پاک فرمائے تاکہ ہم ایک خوبصورت اور پرامن معاشرہ تشکیل دے سکیں، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔